اسٹوڈنٹس کس طرح سے اپنی وکیبلری کو امپروو کر سکتے ہیں؟ دیکھیں وکیبلری جو ہے نا اسٹوڈنٹ کا مسئلہ اس لیے رہتا ہے کہ جتنی بھی وکیبلری انہوں نے اب تک پڑھی ہوتی ہے اس کو کہیں نہ کہیں یاد کیا ہوتا ہے. اب جب آپ لفظوں کو علیحدہ علیحدہ سے یاد کر کے بیٹھے ہوتے ہیں اس میں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ یوز تو آپ نے کیا نہیں ہوتا, صرف آپ نے یاد کیا ہوتا ہے. اور جب آپ نے یاد کیا ہو اور یوز نہ کیا ہو تو جب تک اس کا یوز کا ٹائم نہیں آتا آپ کو آتا نہیں ہوتا ہے. تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو وکیبلری آپ کو آتی ہے پہلے اسے تو استعمال کرنا شروع کریں. اور نارملی یہ پرابلم آتا ہے کہ جو انہیں وکیبلری آتی ہے وہ چونکہ سینٹینس میں, کہیں سمری میں, کہیں لیٹر میں, کہیں رپورٹ میں, کہیں کسی اپلیکیشن میں اسے وہ یاد کر چکے ہوتے ہیں. اور وہ تو صرف امتحان کے لیے انہیں یاد کی تھی. جب ایک چیز آپ نے امتحان کے لیے یاد کی ہو تو اس کی ضرورت امتحان کے دنوں میں پڑتی ہے, اور جو ہی امتحان ختم ہوتا ہے وہ وکیبلری وہیں اس کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے. تو اس لیے سب سے پہلے یہ کام کریں, جو کہ اس کے اوپر ایک تحقیق ہمارے سامنے آئی تھی آج سے 10-15 سال پہلے. اس وقت یہ بتایا گیا تھا کہ ایک 8ویں فیل بچے کو 3000 لفظ انگریزی کے آتے ہیں 12-15 سال پہلے. آج تو اسے 10,000 سے زیادہ آتے ہوں گے, لیکن جب اس کے استعمال میں نہیں ہے تو ہوتے تو ہیں لیکن اسے پتہ نہیں چلتا کہ اس کے پاس ہے یا نہیں ہے. اور اس کے لیے نارملی میں کہتا ہوں لوگوں کو کہ آپ اپنے گھروں میں, ابھی مثلاً ہمیں جو لوگ بھی بیٹھے سن رہے ہیں وہ اپنے اس کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے ارد گرد چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیں تو انہیں اندازہ ہونا شروع ہو جائے گا کہ آپ کے ارد گرد جو لفظ موجود ہیں وہ کون سی زبان کے لفظ ہیں. وہ آپ کو اندازہ ہوگا, مثلا آپ کے ارد گرد کہیں آپ کو اے سی نظر آ جائے گا, کہیں آپ کو ٹیبل نظر آ جائے گی, کہیں آپ کو ریموٹ کنٹرول نظر آ جائے گا. اس طرح کی بہت سی چیزیں آپ کو نظر آ سکتی ہیں. اور جس گھڑی آپ کو وہ چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی آپ ان کو استعمال میں لانا شروع کر دیں. مثال کے طور پر آپ کو کہیں نظر آیا کہ ٹیبل وہاں پر پڑی ہے تو اپنے ٹیبل کو وہیں ایک جملے میں استعمال کر لیں کہ ٹیبل وہاں پر رکھی ہوئی ہے. کہیں آپ کو پلیٹ نظر آ گئی ہے آپ اس کو اسی جملے میں وہیں کا استعمال کر لیں. تو جب تک آپ اسے اپنے روز مرہ کے اپنے ڈیلی روٹین کا حصہ نہیں بنائیں گے وکیبلری کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ آپ نے وکیبلری ایک لے لی کہیں سے, اب آپ اس سے فقرہ بنائیں, لکھیں اور پھر اسے زبان سے ادا بھی کریں, ان اسے استعمال میں بھی لائیں. مثال کے طور پر آپ کو لگا کہ آج میں نے 5 نئے لفظ سیکھے ہیں تو یہ 5 نئے لفظ آپ کی اس ڈکشنری کا حصہ بن جانا چاہیے, جو ڈکشنری اب آپ کی اپنی ہے, جو آپ کی سیلف ڈکشنری ہے, جس کے اندر اب آپ کے لفظ آپ روز بلکہ اس کا ہم یوں کہتے ہیں آپ کا ورڈ بینک ہے. یعنی اس بینک کے اندر آپ ورڈ ڈپازٹ کر رہے ہیں روز کے روز. مثلا آپ کے پاس پہلے 5000 ورڈ تھے اس بینک کے اندر, تو اب آپ نے کیا کہ آج میں نے 5 اور لفظ سیکھے ہیں تو ان 5 لفظوں کو روزانہ کی بنیاد پر, پہلے مثلا آج آپ نے 5 سیکھے, 5 کے 5 کو آج آپ لکھنے میں بھی استعمال کریں, بولنے میں بھی استعمال کریں, اور آپ کے ارد گرد جو لوگ موجود ہیں ان کو بھی کسی نہ کسی طرح اس کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں. تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ آپ کو پھر جو لفظ آپ کے ورڈ بینک کا حصہ بنا ہوگا وہ آپ کے یوسیج کا بھی حصہ بن چکا ہوگا, آپ کے استعمال کا بھی حصہ بن چکا ہوگا, پھر آپ اس کے ساتھ آسانی سے کر سکتے ہیں اس کو. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ وکیبلری کا جب بھی لوگ یہ کہتے ہیں اسے اسی طرز پر استعمال کرنا چاہیے. لاسٹ بات میں اس پہ آپ کو یہ کروں گا کہ وکیبلری میں ایڈیمز بھی ہوتے ہیں. تو ایڈیمز کے لیے میری ویڈیوز پڑی ہیں ایڈیمز کہانی کے نام سے, یعنی کوئی بھی ایڈیم ہے تو وہ اس کے پیچھے کہانی موجود ہوتی ہے. تو وہ اگر آپ سن لیں گے تو آپ اس طرح اپنی مرضی کی کہانیاں بھی بنا سکتے ہیں کسی ایڈیم کو یاد رکھنے.